اچھا، رزق حلال جو ہے اس کے حاصل کرنے کا جو طریقہ کار ہے اور پھر جو اس کے فضائل ہیں، یہ بہت ہی زیادہ فضائل احادیث کے اندر رزق حلال کے بیان ہوئے ہیں۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے، معجم الاوسط کی حدیث ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر اس کے راوی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ جس عمل کو کرنے کے بعد میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں۔ مستجاب الدعوات کا مطلب ہوتا ہے دعا قبول ہونا۔ مطلب مجھے ایسا عمل بتائیں کہ اس عمل کو کرنے کے بعد میں اللہ سے جو دعا کروں میری دعا قبول ہو جائے۔ آج ہمیں یہ شکایت رہتی ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی، اتنا عرصہ ہو گیا دعا کر رہے ہیں، کروا رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ تو ہمیں بھی غور کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عمل دیکھیں کیا ارشاد فرمایا۔ فرماتے ہیں، اے سعد، اپنی خوراک کو پاک کر لو۔ مطلب جو تمہارا رزق ہے اس رزق کو ستھرا کر لو، حلال رزق اختیار کرو۔ کیا ہوگا؟ تمہاری دعائیں قبول ہونے لگ جائیں گی۔ اس ذات پاک کی قسم جس کے دست قدرت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جان ہے، آدمی اپنے پیٹ میں حرام کا کوئی لقمہ ڈالتا ہے تو 40 دن تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، اور جس بندے کا گوشت سود کے ذریعے، حرام خوری کے ذریعے سے بڑے اگے تو اس گوشت کے لیے آگ ہی زیادہ بہتر ہے۔